بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بدری ناتھ کی پچھلی کارکردگی کی روشنی میں یہ نظریہ تقویت پکڑتا نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے محکمے کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے پراسرار مخبر یا زیادہ واضح طور پر عباس کرمانی کی کسی بے رحمانہ سازش کا نشانہ بنا تھا۔ عباس کرمانی نے دانستہ کچھ ایسے کاغذوں کی نقول بدری ناتھ کو فراہم کی جن کے لیے فیئر فیکس سے وائٹ ہاؤس تک سب پریشان تھے۔ سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، مگر واشنگٹن کے باخبر حلقوں کے لیے وہ ایک کھلا راز تھا۔ گیپ کا نام لیے بغیر نامہ نگار نے کہا کہ وہ نقل حاصل کرتے ہی بدری ناتھ نے نیو یارک سے ورجینیا کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجرم نقول دینے سے پہلے کسی طرح بدری کو TNT بیلٹ استعمال کرنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ بدری اسی چرمی بیلٹ کی تباہ کاری سے بے خبر تھا۔ وہ CIA کے محافظوں کے سامنے سے گزر کر ایک بارودی انسان کے روپ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو عباس کرمانی نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہیڈ کوارٹرز میں خونی دہشت گردی کا ایک المناک باب رقم کر ڈالا۔ نیو یارک کے فورٹ ہاؤس میں 2 مقتولین پر لیزر گن جیسے خفیہ ہتھیار کے استعمال کے محض 2 روز بعد CIA سینٹر میں TNT کے استعمال نے قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں سمیت پینٹاگون والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ سوال پوری شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ گیا تھا کہ اہم ترین دفاعی اداروں کے اسلحہ خانوں میں رکھے ہوئے حساس ترین نوعیت کے آلات کی حفاظت کی کیا ضمانت رہ گئی تھی۔ اگر امریکی ساختہ لیزر گن اور TNT بیلٹ کسی مجرم اور دہشت گرد کے ہاتھ لگ سکتی تھی، تو پھر جوہری ہتھیاروں کے ذخائر بھی ایسے مجرموں کی دسترس میں تھے۔ وہ امریکہ کے کسی بھی حصے میں کسی وقت دہشت گردی کی تاریخ کا کوئی بدترین مظاہرہ کر سکتے تھے۔ یہ امریکی قوم کی بنیادی خوبی یا خرابی ہے کہ وہ لوگ جب کسی واقعے یا حادثے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو پوری طرح کنگال کر رکھ دیتے ہیں۔ الیکٹرانک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائے جانے والے مہلک ترین ہتھیاروں کے عدم تحفظ اور قومی سلامتی پر اس کے اثرات کے سوال پر ٹیلی ویژن پر مختلف شخصیات کی آراء کا سلسلہ چل پڑا، جو میرے لیے خشک اور غیر دلچسپ تھا۔ امریکیوں کی انفرادی اور قومی سلامتی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مجھے بلیک ڈیڈ کی شامت کے نمایاں آثار نظر آنے لگے۔ وہ بیچارہ اپنی شیخیوں اور ہردہ سرائیوں کی بہت بھاری قیمت ادا کرے گا۔ میں نے ریموٹ سے ٹیلی ویژن بند کر کے کہا، ابھی تک اس کا نام نہیں آیا، سارا زور عباس کرمانی پر ہے۔ ویرا بولی، دعا کرو عام لوگوں کے پاکستان پہنچنے تک یہ صورتحال اسی طرح الجھی رہے۔ وہ لوگ بہت تیزی سے صحیح سمت میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ فورٹ ہاؤس کے واقعے کی باز گشت پھر سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک کی زیر زمین دنیا میں بلیک ڈیڈ خود اپنے نام کو جھنڈے پر چڑھاتا رہا ہے۔ رشوت خور پولیس اہلکار عام حالات میں ان حقیقتوں سے چشم پوشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اب قومی سلامتی کے سنگین سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ فورٹ ہاؤس میں بیم گن کے استعمال کی بات کھل چکی ہے۔ CIA والے بلیک ڈیڈ کو تفصیلی مشوروں کے لیے کسی بھی وقت اٹھا لے جائیں گے۔ جسمانی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں اس نے ہمارا یا پیری کابل کا نام لے ڈالا تو CIA والوں کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ موجودہ نقصانات کے بعد شاید آئزک بیل کی باتوں پر غور کیا جائے گا۔ ابھی تک وہ اکلوتا گواہ ہے جو عباس کرمانی کی بجائے ہم دونوں کو ملوث کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بدری ناتھ کے راہ سے ہٹ جانے کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا۔ اب وہ اپنی کھوپڑیوں سے غور و خوض کریں گے۔ بہکانے والے کے ہٹ جانے کے بعد ان کے اخذ کیے ہوئے نتائج صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ شاید اگلے 1-2 روز میں معاملات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی عام طور پر بیوقوف نہیں ہوتے، وہ اپنی ذہانت اور مکاری کے سہارے ہی دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ ویرا نے میرے لہجے میں ابہام محسوس کر کے کہا، یہ ہمارے مقدر کی یاوری تھی کہ پچھلے دنوں وہ کسی سدائے ہوئے گدھے کی طرح ہماری سجائی ہوئی راہوں پر چلتے رہے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو بھٹکانے میں بدری ناتھ کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ CNN والے کاغذوں کی نقول کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن خبر میں ایک بار بھی گیپ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ گیپ ایک سرکاری کمزوری کا نام ہے، وہ اسے ہر قیمت پر خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بات زیادہ اچھلے گی تو یہ نام بھی زبانیں زد عام ہو جائے گا۔ ویرا نے بے پرواہی سے کہا، اب مجھے تھوڑی سی نیند
لے لینے دو، میں پورے سفر میں اعصابی کشیدگی میں مبتلا رہی ہوں۔ تم عیش کرو، میں ذرا کراچی کی خیر خبر لے لوں۔ میں اپنے چکروں میں ہم انہیں بھول ہی گئے ہیں۔ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ انہیں اطلاع دے کر کراچی میں اپنے استقبال کا بندوبست کرانا چاہتے ہو؟ وہ تینوں جلوس کی صورت میں ایئرپورٹ پہنچیں گے، کسی وقت اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر ڈنگ کی بات بھی سوچ لیا کرو۔ یہ کام تمہارے ذمہ ہے، بس اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ اس نے کروٹ لے لی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر اندازہ لگایا کہ غزالہ اور سلطان شاہ کے لیے وہ بہت سویرا تھا۔ وہ دونوں فلیٹ میں فرصت اور فراغت کے دن گزار رہے تھے، انہیں صبح سویرے بستر سے اٹھانا مناسب نہیں تھا۔ اول خان کو اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہونا چاہیے تھا، اسی سے کچھ کھلی باتیں کر کے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا تھا۔ میں نے آپریٹر کو جو ہی پاکستان کا نمبر دیا، اس نے متذبذب مگر مہذب لہجے میں کہا، سر آپ ٹرانزٹ میں اپنی ایئر لائن کے مہمان ہیں، مگر وہ اس فون کال کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ ان کی ذمہ داری کمرے اور ناشتے تک محدود ہے۔ مس تم فکر نہ کرو، کال کی ادائیگی میں خود کروں گا، تم جلدی سے نمبر ملا دو۔ چند ثانیوں بعد کال مل گئی اور اول خان کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی، تم کہاں غائب ہو؟ اتنے لمبے وقفے کے بعد کراچی کا خیال آیا ہے؟ سچ پوچھو تو ہر وقت کراچی ہی کا خیال رہتا ہے، یہاں پڑے پڑے طبیعت اکتا چکی ہے۔ پڑے پڑے؟ اس نے حیرت سے دہرایا، تو کیا تازہ خبروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان میں تمہارے دوست کا نام بھی اچھالا جا رہا ہے۔ وہ یقینی طور پر فیئر فیکس کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے متانت سے کہا، تعلق نہ ہوتا تو اس وقت تم سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ اس واقعے نے قدم اکھاڑ دیے ہیں۔ خدا خیر کرے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے جواب پر اول خان دہل گیا، تمہاری واپسی کا کیا پروگرام بن رہا ہے؟ میں ہنس پڑا، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو۔ آستین کے سانپ کو مار لینے کے بعد وہاں سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ٹرانزٹ پر لندن میں ہوں، شام کی پرواز سے ہم کراچی آ رہے ہیں۔ اب تم سے وہیں تفصیلی ملاقات ہوگی۔ اوہ، تو تم لندن آ چکے ہو؟ تم نے دل خوش کر دیا میرا۔ تم جتنی تیزی دکھا رہے تھے، اس کے بعد تمہیں وہاں سے نکل ہی آنا چاہیے تھا۔ کہو تو میں گاڑی ایئرپورٹ بھیج دوں؟ اس کے آخری سوال پر میرا دل بجھ گیا۔ کیوں؟ کیا تم نہیں آؤ گے؟ تم چاہو گے تو سر کے بال آؤں گا، مگر میرا مشورہ ہے کہ مجھے نہ بلاؤ۔ تمہاری آمد خاموشی اور رازداری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم دونوں الگ الگ ہی آؤ۔ تمہاری باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا۔ وہاں خیریت تو ہے نا؟ بس خیریت ہی سمجھو، میں یہ مشورہ احتیاطاً دے رہا ہوں۔ کل تمہارے فلیٹ کے قریب دو مشتبہ آدمی منڈلاتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میرے آدمیوں کی باز پرس سے پہلے ہی وہ خطرہ بانپ کر کہیں رپوش ہو گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم واپس آتے ہی کسی دشواری میں پڑ جاؤ۔ میں تمہارا مشکور ہوں، کسی کو ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں الگ الگ ٹیکسیوں سے خود ہی گھر پہنچ جائیں گے، وہیں ملاقات ہوگی۔ تمہارے دونوں ساتھی بے وقوف اور جذباتی ہیں، ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں انہیں تمہاری واپسی کی اطلاع نہیں دوں گا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے مطلع کر دیا۔ یہ سمجھ لو کہ اس وقت فون پر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، اب رات کو ہی ملاقات ہوگی۔ اول خان سے وہ مختصر سی گفتگو کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ میرے ریسیور رکھتے ہی دوبارہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ہوٹل کی آپریٹر موجود تھی اور مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہوٹل کے سروس چارجز وغیرہ ملا کر اس کال کی مالیت 5.25 پاؤنڈ بنی تھی۔ کیا وہاں کوئی گڑبڑ ہے؟ ویرا نے تھکی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میں نے اول خان سے جو کچھ سنا تھا وہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ بستر میسر آنے پر مجھے بھی شدت سے نیند کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کرنے کے چند منٹ بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ 4:30 بجے آپریٹر نے کال کے ذریعے ہمیں بیدار کیا تو میرے لیے آنکھیں کھولنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ ہم دونوں جلد ہی منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئے۔ شکن آلود لباس کی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آئینے میں اپنا سراپا درست کرتے ہی ہم نے کمرہ چھوڑ دیا۔ ہوٹل کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں مسافر تیزی کے ساتھ جمع ہوتے چلے گئے۔ ان کی تعداد اتنی قلیل تھی کہ سب لوگ ہال کے ایک گوشے میں سما گئے۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے ہمارے ناشتے کے لیے ہال میں سیلف سروس کی صرف ایک ہی میز سجائی تھی۔ مسلمانوں کے مذہبی گرانوں کے سوا دنیا بھر میں کہیں بھی سحر خیزی کی روایت اب موجود نہیں رہی ہے۔ جو لوگ منہ اندھیرے اٹھتے ہیں وہ کسی ذاتی کاروباری یا ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے اٹھتے ہیں، ورنہ دنیا کی بیشتر آبادی اپنی سہولت کے مطابق دیر سے اٹھنے کی عادی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لندن جیسے شہر میں صبح کے 4:45 بجے بیدار بلکہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچنا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ شیشے کی شفاف دیواروں سے باہر ہوٹل کے احاطے میں لگے ہوئے رنگا رنگ پھولوں کے تختے مصنوعی روشنی میں عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ اس وقت آسمان پر اندھیرے کا راج تھا، اس لیے احاطے میں لگے ہوئے بلب اور اسٹریٹ لیمپ بدستور روشن تھے۔ رات کو ہونے والی
والی بارش تھم چکی تھی، مجھے توقع تھی کہ ہوٹل کی آرام دہ فضا سے باہر نکلتے ہی صبح کی کاٹدار ہوائیں ہمارا استقبال کریں گی۔ ناشتے کے درمیان میں ایئر لائن کی طرف سے ہماری نئی زمینی میزبان وہاں آ پہنچی۔ رات والی خاتون کے بدن پر یونائیٹڈ کی وردی تھی، اس بار آنے والی امارات کی پروقار وردی میں ملبوس نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک جوان سال اور ہنسمکھ مقامی لڑکی تھی۔ اس وقت تک ہماری سفری دستاویزات کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود میں داخلے سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑے طیاروں پر مقامی اور بین الاقوامی پروازوں سے سفر کے لیے ہر ایئر لائن زور دیتی ہے کہ مسافر پرواز سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر رپورٹ کریں تاکہ آخری لمحات میں ہجوم اور بد نظمی نہ ہو، سارا کام خوش اسلوبی سے پورا ہو سکے۔ مگر ہم لوگوں کے سلسلے میں کچھ رعایت سے کام لیا گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سامان پہلے ہی ایئر لائن کی تحویل میں تھا۔ سفری دستاویزات یکجا تھیں، گروپ کی صورت میں ہر کام تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک کوسٹر نے ٹھیک 5:30 بجے ہمیں ہوٹل سے گیٹ وے کے ایئرپورٹ کے متعلقہ ٹرمینل پر اتار دیا۔ رات کو ویران اور خالی نظر آنے والی عمارتوں میں اس وقت زندگی کی رعنائیاں اپنے شباب پر تھیں۔ یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سویرے بھی وہاں مسافروں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ دستاویزی کارروائیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہم بورڈنگ کارڈ سمیت روانگی کے لاؤنج میں پہنچ گئے، جہاں روایتی رونق اور گہما گہمی ہماری منتظر تھی۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے خیریت سے نکل جائیں گے۔ ویرا نے مجھے ایک طرف دھکیلتے ہوئے سرگوشی کی۔ صبح سویرے ایسے منحوس اندیشوں کے بارے میں نہ سوچو، میں نے اسے گھور کر کہا۔ فکر مندی سے شروع ہونے والا دن پریشانیوں میں ہی گزر جائے گا۔ ہم نیو یارک میں تھے تو واقعات کی گرمی اور روانی میں بہت کچھ کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب سوچتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم نے مختصر سی مدت میں وہاں کیسی یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جب امریکیوں کو علم ہوگا کہ ہم ان کی ناک کے نیچے ان کے سینے پر مونگ ڈلتے رہے تھے تو وہ اپنی بے خبری پر بال نوچتے رہ جائیں گے۔ ان کے گھر میں شاید ہی کسی نے اتنی بے دردی سے جوتے لگائے ہوں۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے آئزیک بیل کو کچھ رعایتیں دینے کا فیصلہ کر لیا تو وہ زخمی ناک دم توڑنے کے بجائے دوبارہ جان پکڑ لے گا۔ میں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ ویرا نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ہر بات معاف اور نظر انداز کی جا سکتی ہے، لیکن امریکہ پر راج کرنے والی ایجنسیاں یہ بات فراموش نہیں کر سکیں گی کہ وہ گیپ جیسی اہم دستاویزات کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اندر کی کہانیاں، اس پر ظاہری فرد جرم بھی سنگین ہے۔ ہارلم کے فسادات اور کوئنز مڈ ٹاؤن ایکسپریس وے پر دہشت گردی کے ذریعے ایک پولیس افسر کے قتل کے الزامات سے وہ بری نہیں ہو سکے گا۔ ویرا لاؤنج کے ایک بار کی طرف بڑھی تو میں چونک پڑا۔ یہاں کہاں جا رہی ہو؟ شہری شراب خانوں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مسکرائی۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اس وقت پورے لندن میں کوئی شراب خانہ نہیں کھلا ہوگا، مگر یہاں وقت کے ستائے ہوئے مسافروں کی سہولتوں کے لیے اس وقت بھی ساقی اپنے میکدے میں موجود ہے۔ گول محرابی کاؤنٹر کے پیچھے موجود بڑے بڑے بدن والی خاتون صبح کی اولین مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ویرا نے فرمان جاری کر دیا، 2 لارج بلیک لیبل برف اور سوڈے کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی خاتون اپنے عقب میں لٹکی ہوئی بوتلوں کی قطار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ میں نوشی کا کون سا وقت ہے؟ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں نے اردو میں شدت سے احتجاج کیا۔ جہاز پر مفت کی ملتی ہے، مگر تمہیں علم ہے کہ میں نے نیو یارک سے یہاں تک بیئر کے ایک کین کے سوا کچھ نہیں لیا تھا۔ اب موڈ بحال رکھنے کے لیے یہ ٹانک ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ گلاس تمہارے معدے میں اترے گا تو تمہیں باہر کی دنیا زیادہ رنگین اور پر امید نظر آنے لگے گی۔ میں نے ترہم امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، محض آرڈر دے کر تمہارا یہ حال ہے تو گلاس خالی کرنے کے بعد تمہیں سننا اور مشکل ہو جائے گا۔ ایسا ہو تو کوئی رسک نہ لینا، مجھے یہیں چھوڑ کر تم نکل جانا۔ چند روز کے لیے غزالہ خوش ہو جائے گی کہ تم نے آخر کار مجھ سے اپنا پیچھا چھڑا ہی لیا، وہ ڈٹائی سے بولی۔ ساکی گیری کرنے والی خاتون نے شیشے کے 2 چمکتے ہوئے پیمانوں میں جل ملاتا ہوا سیال ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ برف کے ڈلے ڈال چکی تھی۔ سائفن سے دونوں پیمانوں میں سوڈے کی دھاریں مارتے ہوئے مسکرا کر بولی، الگ صبح کا یہ ڈرنک مبارک ہو، یہ میری آج کی پہلی سیل ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے ویرا کو ملامت کی۔ یہاں بے شمار سفید فم نظر آ رہے ہیں جن کی گٹی میں شراب شامل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بھی اتنے منہ اندھیرے بار کا رخ نہیں کیا۔ تقریر مت کرو اور پیگ اٹھاؤ، ویرا گرائی۔ میں ہمیشہ تمہاری خواہشات کا احترام کرتی ہوں، اس وقت تم میری بات مان لوگے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میں تمہیں زہر کا پیالہ تو نہیں دے پلا رہی۔ اس کی بڑی بڑی اور چمکدار آنکھوں میں شرارت سے زیادہ سرکشی ناچ رہی تھی۔ ایسے موڈ میں وہ ہمیشہ
ہمیشہ جارے اور زبان دراز ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے خاموشی سے پیک اٹھا لیا۔ تمہارے دشمنوں کے اڑے ہوئے چیتڑوں کے نام۔ اس نے اپنا پیک میری طرف لہرایا۔ میں نے جواب میں کچھ کہے بغیر اپنے لب تر کر لیے۔ اس وقت ویرا کے منہ لگ کر مجھے کوفت اور جلاہٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس وقت اکھڑے اکھڑے رویے کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید ویرا جہاز کا رخ کرنے تک وہیں جمی رہتی۔ میرے تیور دیکھ کر اس نے مزید فرمائش نہیں کی۔ ادائیگی کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ ویرا نے ایک سہ نشستی صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ سلگائی اور میں لاؤنج میں ٹہلتا ہوا آگے نکل گیا۔ دنیا کے سفر پر نکلے ہوئے دنیا جہان کے لوگوں کی ارادی اور اضطراری حرکات کا گہرا مشاہدہ میرے لیے ہمیشہ دلچسپی سے بھرپور ثابت ہوتا تھا۔ ویرا سے الگ ہو کر میں نے مٹر گشت میں اپنا وقت بہت آسانی سے گزار لیا۔ 6:15 بجے ہماری فلائٹ کی بورڈنگ کے اعلانات ہر جگہ نظر آنے لگے۔ اسکرین کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ اگلے 1 گھنٹے میں گیٹ ویک سے کم از کم 7 پروازیں روانہ ہونے والی تھیں۔ اس اعتبار سے ہماری صبح 7 بجے کی پرواز انوکھی نہیں تھی۔ اپنی اگلی منزل پر زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے کے خواہش مند مسافر صبح سویرے سفر کے آغاز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لاؤنج بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو ایشیائی باشندوں کی ظاہری تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی بھیڑ میں نہ صرف ایشیائی بلکہ بہت سے پاکستانی چہرے بھی نظر آنے لگے تھے۔ میں ان لوگوں کا دور دور تک محتاط جائزہ لیتا رہا تاکہ اپنے کسی ممکنہ شناسہ سے دور رہ سکوں۔ کراچی میں میری سرگرمیاں اپنے کاموں تک محدود رہتی تھیں۔ میں نے کبھی بھی تقریبات وغیرہ میں شامل ہو کر لوگوں سے میل جول بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے میرے واقف کاروں کی تعداد کبھی بھی زیادہ نہیں رہی تھی۔ یہ خامی یا خوبی میرے کاموں میں ہمیشہ معاون ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ٹہلتے ہوئے شاعرانہ نظروں سے حال کا جائزہ لیا تو ویرا کے صوفے پر جاپانیوں کی ایک ٹولی کو قابض پایا۔ ویرا کہیں نکل چکی تھی۔ میں بے پرواہی سے اپنے گیٹ کی طرف چل دیا۔ جہاز کا سفر قدرے طویل وقفے کے بعد ہو تو اس میں سنسنی اور نئے پن کا احساس ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ ایک لگے بندے معمول کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ میں راہداری سے گزر کر جہاز میں داخل ہوا اور ٹرالی سے تازہ اخبار لیتا ہوا اپنے نشست کی طرف چل دیا جس کی نشاندہی ایک ایئر ہوسٹس کر چکی تھی۔ جہاز میں غیر ملکیوں کے ساتھ متعدد پاکستانی چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں بعض اپنے بال بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ اپنے ظاہری احوال اور بول چال سے ایک وہ طبقہ نظر آ رہا تھا جو مستقل بنیادوں پر برطانیہ میں مقیم تھا۔ وہ لوگ رشتہ داروں سے ملنے جلنے یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دوسرے پاکستانی وہ تھے جو سیر و تفریح یا تجارتی کاموں کو نپٹانے کے بعد اپنے وطن لوٹ رہے تھے۔ میں ان دونوں طبقوں کی معاشرت، بود و باش، بول چال اور زندگیوں کا موازنہ کرتا ہوا اپنی نشست تک پہنچا تو ویرا مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دانت نکال دیے۔ اس وقت تم کوئی شوخ بندریا معلوم ہو رہی ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ شکریہ، اس نے برا مانے بغیر خوش دلی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہتیرے پاکستانی سفید فاموں اور خاص طور پر امریکیوں کو پیار سے بندر کہتے ہیں۔ اس رعایت سے تم مجھے بندریا ہی کہہ سکتے ہو۔ یہ نام پیار سے نہیں تحقیر کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کی ڈٹائی پر مجھے غصہ آ گیا۔ جھوٹ مت بولو، وہ اٹھلا کر بولی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم کبھی میری تحقیر کا تصور بھی کر سکتے ہو۔ یہ مذاق مجھے پسند نہیں آیا۔ وہ پوری سنجیدگی سے مجھے سلگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور میرا پارا چڑھ گیا۔ ہم اپنے کمرے میں نہیں جہاز میں بیٹھے ہیں، یہ پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہارا بایاں نتنا یوں ہولے ہولے پھڑک رہا ہے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی ملا کر انہیں خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ جب تم اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہے ہوتے ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس یہی دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کیا مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ بول چال میں احتیاط کرو اور خود پر قابو رکھو۔ میں نے اسے گھور کر سرزنش کی۔ ہمارے ساتھ پاکستانی کی خاصی تعداد سفر کر رہی ہے۔ تمہاری بے لگام باتیں کسی کو بھی ہماری طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ خاصی تعداد کا ذکر غیر ضروری ہے۔ تمہارے ساتھ شاید سارے پاکستانی برسوں سے سفر کر رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ اس کی بات فوری طور پر میرے پلے نہیں پڑ سکی۔ اب کہاں کی ہانک رہی ہو؟ حقیقت اتنی ہی کڑوی ہوتی ہے۔ تم اردو والے سفر کی بات کر رہے تھے، مجھے انگریزی والا سفر یاد آ گیا۔ تمہارا قومی ابتلا میرے لیے ہمیشہ تشویشناک رہا ہے۔ پتہ نہیں تمہاری قوم اپنی قیادت کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے یا پھر قوم کی بے راہبی کی سزا میں اس پر خود غرض اور بدعنوان حکمران مسلط کیے جاتے رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ اول خان جیسے شخص کو معطلی اور پھر معزولی کا خطرہ درپیش نہ ہوتا۔
وہ واقعہ میرے ذہن سے جونک کی طرح چمٹ کر رہ گیا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ذہنی رو اسی طرح اچانک بدلتی تھی۔ کہاں وہ مجھے چڑھا کر لطف اندوز ہو رہی تھی اور کہاں یکا یک پاکستان کا ایک سنگین ترین مسئلہ لے بیٹھی تھی۔ یہ صرف ایک گناہ کی سزا ہے۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے میں نے بھی غصہ تھوک دیا۔ ہر شخص ہوس زر میں مبتلا ہو چکا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق لوٹ مار میں مصروف ہے۔ یہ ملک ان گنے چنے نیک لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو اس بھیڑ چال سے بچے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران ہوتی ہوں کہ تمہارے ملک میں رشوت کمیشن اور کیک بیک کے ساتھ ساتھ بھاری قرضوں کی معافی کا فیشن بھی برسوں سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ایسی ننگی لوٹ مار تو ترقی یافتہ ملک بھی نہیں سہ سکتے۔ یہ ساری لوٹ مار وہ طبقہ کرتا ہے جو اقتدار اور اختیار پر قابض ہوتا ہے۔ عام لوگ حسرت اور محرومی سے یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اہلکار جو ان دونوں کے درمیان آتے ہیں اپنی چاندی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اندھیر ہے کہ اربوں روپے ڈکار جانے والے تمہارے ملک میں معزز کہے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے گھر میں چوری کرنے والے کا ہاتھ قلم کر دینے کے نقطے اٹھائے جاتے ہیں، مگر ان معزز ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اجازتوں کے عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب قانون موجود ہے اور جرم کے سارے شواہد موجود ہیں تو پھر کس اجازت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ عام ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کو کس کی اجازت سے، کس قانون اور اختیار کے تحت اور کیوں گرفتار کر کے سزا یاب کرایا جاتا ہے؟ حیرت ہے کہ آج تک تمہارے ملک میں کسی نے بھرپور انداز میں حکمرانوں سے ان سوالوں کے جواب دریافت نہیں کیے۔ ابھی تک تم ہمارے معاشی ناصور کی باتیں کر رہی تھی اور میں تمہیں جواب دے رہا تھا۔ اب تم سیاست کی طرف آ گئی ہو۔ ساری اجازتیں سیاسی مصلحتوں اور سودے بازیوں کی پابند ہوتی ہیں۔ میں سیاست سے دور بھاگتا ہوں۔ میں نے جس دن یہ سب سوچنا شروع کر دیا میں اپنا اصل کام بھول جاؤں گا۔ یہ انفرادی لا تعلقی ہے۔ تمہاری قوم کا اجتماعی مرض ہے۔ وہ یکا یک جذباتی ہو گئی۔ سیاست کوئی غلاظت یا حرام کاری نہیں ہے۔ جو تم اس سے یوں دور بھاگتے ہو وہ تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تم پر ہر طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تم نے اپنے حق سے دستبردار ہو کر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سیاست داں جو چاہیں کرتے رہیں۔ تم نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ مسکینی، مایوسی اور بے بسی طاری کی ہوئی ہے۔ اپنا ووٹ بدماشوں کو مسترد اور نیک نام لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ رائے شماری کا وقت آتا ہے تو تم لا تعلقی اختیار کر کے ٹیلی ویژن میں خاص پروگرام دیکھنے بیٹھ جاتے ہو یا پھر بستر میں پڑے اینٹتے رہتے ہو۔ تمہارا ووٹ بالا ہی بالا ان بدماشوں کے حق میں استعمال ہو جاتا ہے جن سے تم نفرت کرتے ہو۔ ایسی مجرمانہ لا تعلقی کے بعد جب کوئی تیکھا سوال سامنے آتا ہے تو جنم جلی بوڑھیوں کی طرح سیاست کو کوسنے بیٹھ جاتے ہو۔ ہمارے تجربے تم سے مختلف اور ذرا تلخ ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ لا تعلقی خود بخود ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کے اسباب بہت گہرے ہیں۔ لوگوں نے مخلص قیادت کو سامنے لانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تپتی دھوپ میں قطاریں لگا کر ووٹ کی پرچیاں ڈالیں۔ نتائج آئے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کا مخالفانہ ووٹ بھی قیادت بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دو بار ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ سب یوں ہی نہیں رہے گا۔ اسے بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پوری سینڈیکیٹ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہیروین کی تجارت سے کالے دھن کی کتنی بڑی منڈی پیدا ہو چکی ہے؟ ہماری پوری قوم اس ہولناک معاشی ریلے کے حصار میں ہے۔ یہ رقم قانونی تجارت اور لین دین میں نہیں کھپ سکتی۔ یہ سمگلر اپنی پسند کے سیاسی گھوڑوں پر گڈیوں کے حساب سے نہیں، بوریوں کے حساب سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ گھوڑے جیت جاتے ہیں تو انہیں رعایتوں، مراعاتوں اور اجازتوں کی صورت میں اپنا سرمایہ منافع سمیت واپس مل جاتا ہے۔ یہ کالا دھن خوفناک رفتار سے روز بے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ نودولتیوں کی ایک ایسی کھیپ وجود میں آ چکی ہے جو اپنی پسند کی چیز منہ مانگے داموں پر خریدنے کی شوقین ہے۔ انہوں نے بازاروں میں آگ لگائی ہوئی ہے جس کی چنگاریاں عام آدمی کے دامن کو دھیرے دھیرے راکھ کر رہی ہیں۔ خرابیاں اس قدر ہیں کہ بات کہیں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے، لیکن گہرائی میں جھانکا جائے تو تمہارے ملک کی بربادی میں ہیروین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی جائز آمدنی نے تمہاری سرزمین پر ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت کو فروغ دیا اور یہی سیاست کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرتی سطح پر بھی ہیروین کے اسمگلروں کو بہت برا نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی ہیروین برآمد کر کے دولت کماتا ہے تو کیا ہوا؟ پورے مغرب بانت بانت کی شرابیں بیچ کر دنیا کو دولت بٹور رہا ہے۔ مغرب کی منافقت کی وجہ سے اس کے بنائے ہوئے معیار بھی ہمارے یہاں نفرت اور تعصب کا نشانہ بننے لگے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر اعتراف کیا، تمہارے مذہب
مذہب میں ہر نشہ حرام ہے، اس میں شراب، ہیروین اور بھنگ کا فرق نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اس قسم کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جوہری قوت کا مسئلہ بھی تمہارے یہاں بہت حساس ہے۔ یہ طاقت جب تک مغرب کے پاس رہی جائز تھی، جب چین نے دھماکے کیے تو مغرب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ آج کئی ایشیائی ممالک اس صف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں تو پابندیوں، معاہدوں اور سزاؤں کا شور بلند ہو رہا ہے۔ یہ کھلے تعصبات ہیں جنہیں نام بدل کر کسی بھی طرح نہیں چھپایا جا سکتا۔ میں خود یہ تسلیم کر رہی ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مغربی فلسفے سے بیزاری کے اظہار میں تم اپنا کیا نقصان کر رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ ہیروین کی اسمگلنگ سے پاکستانیوں میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن یہ کالا دھن بے فیض بلکہ خطرناک ہے۔ اس سے چند خاندان ضرور ارب پتی بن سکتے ہیں، ملک اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان کے مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تک ہم ہیروین کے خلاف عالمی جنگ لڑتے رہے ہیں، شاید اب مجھے اندر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس تجارت کے چند بڑے سرخیل بھی میرے قابو میں آ گئے تو حالات میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ تم نے پاکستان سے مافیا کے پاؤں اکھاڑے، شیعہ کو عملاً نیست و نابود کر دیا۔ داؤدی ستارے موت کی سرد اور بے رحم کھائیوں کے اندھیروں میں کہیں غروب ہو چکے ہیں، مگر عالمی منڈیوں میں ہیروین کی طلب آج بھی موجود ہے۔ اسے پورا کرنے والے پاکستان یا اس کے آس پاس رہتے ہیں، انہیں مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے سرمایہ کی غیر قانونی گردش کو روک کر ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ہر حکومت نے کسی نہ کسی روپ میں کالے دھن کو جائز بنانے کے لیے مراعات کا اعلان کیا، لیکن یہ لوگ اس جال میں نہیں آئے۔ لمبی مدت میں وہ بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتے۔ اس سے زیادہ رعایتیں دی گئیں تو ملک میں منی لانڈرنگ کا الزام آ جائے گا۔ جہاز میں اعلانات ہو رہے تھے، ہماری بے خبری میں نہ جانے کب بورڈنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت جہاز نے رینگنا شروع کر دیا تھا، ہم نے جلدی سے حفاظتی بند باندھ لیا۔ آدمی کتنا ہی صحت مند اور چاقو چوبند کیوں نہ ہو، جہاز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران میں اس کے اندرونی جسمانی نظام میں لازماً چند اندرونی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض لوگ انہیں آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا اور ویرا کا شمار پہلی قسم کے مسافروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے ہنستے بولتے وہ مرحلہ طے کر لیا اور آخرکار اپنے دشمنوں کی سرزمین سے ہمارا ہر رشتہ ٹوٹ گیا۔ طیارہ بادلوں کو چیرتا ہوا بلندی کی طرف محو پرواز تھا۔ میں نے لندن کا تازہ اخبار کھول لیا۔ مجھے اخبار میں صرف اور صرف فیئر فیکس کے بارے میں کسی تفصیلی خبر کی تلاش تھی اور وہ مجھے پہلے ہی صفحے پر مل گئی۔ CIA کے خلاف خونی دہشت گردی، سراغ ملنے لگے۔ وہ اخبار کی جلی سرخی تھی، اس کے نیچے وہی کچھ تفصیل سے دیا گیا تھا جو ہم رات گئے CNN سے سن چکے تھے، لیکن بین السطور میں یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ امریکہ کی مالی اعانت سے چلنے والی ایک NGO کے چند عہدے دار تفتیش کے لیے حراست میں لے لیے گئے تھے۔ NGO ایک نئی اصطلاح تھی، جبکہ شیعہ اس اصطلاح کے متعارف ہونے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ عملی طور پر شیعہ NGO کا بہترین تصور پیش کرتی تھی۔ اس کی ساری مالیاتی ضروریات امریکی سرکار پوری کرتی تھی اور وہ ہیروین کے انسداد کے لیے سرکاری اہداف کے حصول کے لیے سرگرمی سے کام کرتی تھی۔ خبر پڑھ لینے کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ CIA والوں نے لیزر یا بیم گن کے بعد TNT بیلٹ کا استعمال سامنے آنے کے بعد شیعہ کے ان مشتبہ آئی مین پر ہاتھ ڈال دیا تھا جن کے روابط ناپسندیدہ لوگوں سے تھے۔ اس فہرست میں بلیک ڈیڈ کے دوست پیری کاویل کے نام کی شمولیت ناگزیر تھی۔ کھوپڑیوں پر جمی ہوئی برف پگھلنے کے بعد CIA والے تیزی سے پیش رفت کر رہے تھے۔ ادھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ادھر ہمارا طیارہ ہمیں تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف اڑا لیے جا رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔